अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पैनामा लीक्स सीक्वल पेंडोरा लीक्स इज आउट फाइनली। 24 घंटे से जो स्पेकुलेशंस की जा रही थी कि इसका नाम है, उसका नहीं, उसका नाम नहीं है, उसका है, सो फाइनली अब तमाम तर हकीकत सामने आ गई है। और ये जो 117 ममालिक से तकरीबन 600 रिपोर्टर्स ने मिलकर ICIJ की तरफ से ये सारा काम किया, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, ये बिल्कुल पैनामा लीक्स भी जिन्होंने तहकीक करके निकाली थी उन्हीं का ये भी काम है। और इसमें जो इसका हुजम है ये पैनामा लीक्स से कहीं ज़्यादा है। 1,19,00,000 फाइल्स पर मुश्तमिल ये लीक्स हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं जी। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत में चंद लोग सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, उनके भी नाम आए हैं, अपोजिशन के भी कुछ लोगों के नाम आए हैं। और मज़े की बात ये कि एक नन्हे मुन्ने सिपाही का नाम भी आया है जिस पर मरियम नवाज साहिबा शदीद गम गुस्से का शिकार हैं कि ये बात क्यों की जा रही है। वो तो बल्कि इसको फेक न्यूज़ करार दे रही हैं। शरीफ ख़ानदान के सपूत, नवाज शरीफ साहब के नवासे, मरियम नवाज साहिबा के बेटे जुनेद सफदर का नाम भी इसमें आया है। और 5 ऑफशोर कंपनीज बताई जा रही हैं कि जुनेद सफदर के नाम की भी निकली हैं। तो मैं ज़रा आपको सबसे पहले इमरान खान साहब की ट्वीट का मतन पढ़ के बता देती हूँ कि उन्होंने 4-5 इस पर ट्वीट्स की हैं जो कि बड़ा मतलब जाहिर है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हाउ प्राइम मिनिस्टर रिएक्ट्स टू इट। क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि कल जिस तरह से नून लीग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो ज़मान पार्क का निकल आया है, तो इमरान खान की ऑफशोर कंपनीज निकल आई हैं, तो पता चला खोदा पहाड़ निकला चूहा, पता चला कि वो एक ही घर के 2 घरों का एक ही नंबर है। और इमरान खान साहब के हमसाए फरीदुद्दीन के नाम पर वो थी लॉक गेट इन्वेस्टमेंट कंपनी, और दूसरी जो हॉकलैंड लिमिटेड थी वो उनके दोस्त की थी। सो वो सारी तफसील सामने आ गई, नून लीग के तमाम तर अरमानों पर औस गिर गई। सो अभी इमरान खान साहब ने मज़ीद औस गिराई है ज़रा नून लीग के रहते सहते अरमानों पर भी। और ये खैर अंग्रेज़ी में उन्होंने बड़ी सी ट्वीट की है, मैं आपको उर्दू में इसका तर्जुमा बता देती हूँ। उनका कहना था कि ये हम वेलकम करते हैं इस ये जो पेंडोरा लीक्स को, ये बहुत अच्छी बात है और ज़ाहिर है इमरान खान के मौक़िफ़ की तो तायीद हो रही है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इमरान खान हैज़ बिन सेइंग ऑल दीज ईयर्स। इमरान खान यही तो कहते हैं कि तरक्की पजीर ममालिक बेचारे गरीब ममालिक से पैसा चोरी कर करके ताकतवर हुक्मरान तरक्की याफ्ता ममालिक में स्टैश करते हैं, अपनी चोरी छुपाते हैं ऑफशोर कंपनीज में, और उसके बाद गरीब का बच्चा यहाँ पर बेचारा कूड़े में से खाना ढूंढ कर खाता है जबकि ये ऐश मौज करते हैं। सो इमरान खान ये कहते हैं कि जी मेरी जो 2 दहाई से ज़्यादा की जो स्ट्रगल है वो है ही इस पर, वो इसी पर मुहित है कि अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। और मेरी हुकूमत न सिर्फ ये कि इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, जितने भी लोगों का इसमें पेंडोरा पेपर्स में नाम आया है, जिसकी भी गलत हरकत कोई साबित हो गई, जो शख्स भी इस बात को साबित करने में नाकाम रहा कि उसके ज़राए आमदन और असासा जात जो हैं वो बाय फेयर मीन्स फेयर एंड स्क्वायर तरीके से मेल खाते हैं, जो शख्स भी ये ना साबित कर सका तो जाहिर है कि उसके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। और मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी आलमी जो बरादरी है उसको भी अर्ज करता हूँ, कहता हूँ, आई कॉल ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू ट्रीट दिस ग्रेव इनजस्टिस एज सिमिलर टू द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। कि क्लाइमेट की हम बहुत बात करते हैं और जाहिर है कि पाकिस्तान ने जितना काम किया अभी 3 साल में माशाल्लाह इमरान खान ने बहुत काम किया, दरख्त लगवाए और क्लाइमेट फ्रेंडली मेजर्स कई ली हैं। तो उस पर इमरान खान का कहना है कि जिस तरह आप लोग क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेते हैं और उस पर आप मेरे साथ खड़े होते हैं, इस पर भी आप मेरे साथ खड़े हों कि करप्शन का जो नासूर है, मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, गरीब मुल्क से अमीर मुल्क में जो पैसा चोरी कर लेते हैं चंद ताकतवर लोग, इनका एहतसाब होना चाहिए। सो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो इमरान खान साहब ने भी बताई। और फवाद चौधरी साहब अभी एक स्पेशल ट्रांसमिशन लाइव ट्रांसमिशन में हमारे साथ थे टीवी पर, तो उन्होंने भी ये बताया, एक बड़ा मज़े का कमेंट किया, वो भी मैं आपको बताऊंगी और फिर मैं आपको ज़रा नाम भी बताती हूँ। लेकिन फवाद चौधरी ने अगला लाहे अमल भी बताया है कि हुकूमत इस हवाले से क्या करने जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो लीगल टीम है, हमारे लॉ मिनिस्टर और हम लोग मिलकर बैठेंगे कल शाम 6:30 बजे इंशाल्लाह हमारी इस पर एक तफसीली मीटिंग होगी और इसमें फिर हम तय करेंगे। तब तक जाहिर है कि बहुत सी डिटेल्स भी आ जाएंगी ना। वो शाम को इसलिए रखी है, सुबह सुबह इसलिए नहीं रखी कि सारे दिन में वो 700 लोगों की जितनी ज़्यादा डिटेल्स हो सकती हैं वो सामने आ जाएंगी।
اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ جو ان کے سٹنگ منسٹرز ہیں جن کے نام آئے ہیں ان کے حوالے سے کیا کرنا ہے، اپوزیشن کے جن لوگوں کے نام آئے ہیں یا اوور آل بھی ہے جو 700 لوگ سارے کے سارے ہیں، ان کے ساتھ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کا، کہ اس میں ایف آئی اے، نیب، ایف بی آر کس کس کو کس طریقے سے کیا رول دینا ہے اور کیسے اس کو لے کر چلنا ہے. فواد چودھری صاحب نے ایک بڑا مزے کا کامنٹ کیا، ہی از نون فار کریکنگ گڈ جوکس، ہیز گاٹ اے ویری فائن سینس آف ہیومر. تو انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کا بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلے ان کا آف شور کمپنی آ جاتا ہے، پہلے ان کا لنڈن میں اپارٹمنٹ پیدا ہو جاتا ہے بچے کی پیدائش سے پہلے. اینڈ دس ہولڈز ایبسلیوٹلی ٹرو فار شریف خاندان اینڈ ریسٹ آف دا فیلتھی رچ فیملیز جنہوں نے حلال طریقے سے پیسہ نہیں کمایا، حرام طریقے سے پیسہ قومی خزانے کا لوٹ کر عیش کر رہے ہیں. اب آتے ہیں جی ناموں پہ، کوئکلی میں آپ کو نام بتا دیتی ہوں. اس میں ایک تو اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے علی ڈار کا نام شامل ہے، ان کی آف شور کمپنیز نکلی ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے جنہوں نے آئی سی آئی جے کو پتہ کیا جواب دیا ہے کہ میں تو پاکستانی ریزیڈنٹ ہوں ہی نہیں، میں تو ٹیکس پیئر ہوں ہی نہیں پاکستان کا، تو میرے پہ کس خوشی میں پاکستانی لا جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، میں تو یو اے ای میں سارا بزنس کرتا رہا ہوں، میرا تو متحدہ عرب امارات سے لینا دینا ہے، میں تو پاکستانی ہوں ہی نہیں. یہ ایگزیکٹلی وہ جواب ہے جو حسن نواز اور حسین نواز نے بھی دیا تھا. او بے شرمو، تم لوگوں کو ووٹ مانگنے کے لیے پاکستان بہت میٹھا لگتا ہے، تمہیں ووٹ پاکستان سے چاہیے، اقتدار پاکستان میں چاہیے، پاکستان کے پارلیمنٹ میں آپ کو واک کرنا بڑے فخر سے وہ بڑا اچھا لگتا ہے، پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹنا بڑا اچھا لگتا ہے، پاکستانی قومی خزانے کا خون چوسنا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن کوئی پاکستانی کہہ کر آپ کو نہ پکارے، اس میں آپ کی توہین ہو جاتی ہے. ویسے کیا ہی بندہ آپ کو کہے. اور پھر یہ کہ احتساب سے ظاہر ہے کہ آپ نے بچنا ہے، تو اس کے لیے آپ کوئی بعید نہیں کہ کل کو اسحاق ڈار صاحب کو بھی آپ ڈسون کر دیں، آپ کہیں گے یہ کون ہے، کچھ دیکھے لگ رہے ہیں. مجھے ایک مووی یاد آ گئی ہے، اب پلیز آپ مجھے وہ جج نہ کیجیے گا، بہت سے لوگ پھر کہتے ہیں کہ بہن آپ نے انڈین مووی کا ریفرنس کیوں دیا، بھی دیا ہے ٹھیک ہے، مزے کی مووی تھی ہیرا پھیری، نہیں ہیرا پھیری تو اچھی تھی، ہلچل پریش راول کی بڑی اچھی موویز تھی نا. تو ہلچل میں ایک بڑا مزے کا سین تھا، وہ جن لوگوں نے دیکھا وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں لانگ سٹوری شارٹ پریش راول کے والد امریش پوری ہوتے ہیں، تو وہ اپنے چاروں بیٹوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ شادی کریں، اور وہ ان کو ہوتا ہے کہ بس ان میں سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا فار وٹ ایور ریزن، مجھے یاد نہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے. تو پریش راول نے چھپ کے شادی کر لی ہوتی ہے، اور اس کا چھوٹا بھائی اکشے کھنہ ہوتے تو وہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے، وہ اپنے دوست کے ساتھ کنفرم کرتا ہے پہلے، اور پھر اپنے باپ کو لے کے پہنچ جاتا ہے کہ بھائی شکایت لگ جاتی ہے کہ بھائی یہ تو اس سے شادی کی ہوئی ہے. تو وہ جب اس کا بھائی ایک اور ہوتا ہے ارباز خان جو سلمان خان کا بھائی ہے، تو وہ کہتے وہ جب لے کے پہنچتا ہے تو اس کو پریش راول مطلب اپنے والد ان کو امریش پوری کو کہتا ہے کہ کون ہے یہ بزرگ، میری باپ کی عمر کے ہیں، کون ہے یہ. تو مجھے لگتا ہے کہ علی ڈار پہ اگر کبھی کوئی ایسا وقت آ گیا، یا حسن نواز حسین نواز، کہ کل کو خدا نخواستہ اگر ان لوگوں کو اپنے والد کو بھی پہچاننے سے انکار کرنا پڑا، وہ تو چلو مووی تھی، مذاق تھا، لیکن یہاں پر ایک پریکٹیکل جوک ہو رہا ہے یہاں پر کہ ان کو اگر اپنی دولت ال گاٹن ویلتھ بچانے کے لیے اپنے والد کو بھی پہچاننے سے انکار کرنا پڑا، تو ان کو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. والدہ کا جنازہ جو لوگ مس کر سکتے ہیں صرف اس ڈر سے کہ اس ملک میں واپس آ کے قانون کی کو جواب دینا ہونا پڑ جائے، ان سے کیا بعید ہے. خیر چھوڑیں. نام ہے جی ایک شوکت ترین صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے موجودہ وفاقی وزیر خزانہ ہیں، پاکستان کی معاشی پالیسی وہ بنا رہے ہیں، لیکن اپنی 4 آف شور کمپنیز جو ان کی نکل آئی ہیں ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو آلریڈی ڈکلیئرڈ ہے، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سلک بینک کے دور میں ہم نے بنائی تھیں، ابھی تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. میڈیا پہ آ کے اگر آپ کا خیال ہے کہ جواب دے کے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. ہم آپ سے یہ سوال پوچھتے رہیں گے جب تک آپ اداروں کے آگے کلیئر نہیں ہوتے. جو قانون جو اصول نواز شریف کے لیے ہے وہی آپ سب کے لیے بھی ہے. فیصل واڈا کے نام پہ بھی نکلی ہیں جی، ان کا کہنا ہے کہ آلریڈی یہ تو ڈکلیئرڈ ہے، اور نیب میں ان کا جو کیس بھی چل رہا ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ it has got a lot to do with it. یہ جو the ongoing case has got a lot to do with the company which has been mentioned here. مجھے لگتا نہیں ہے، میں نے سنا ہے اور باوسوخ ذرائع سے سنا ہے. میں آپ کو جو بھی بات بتا رہی ہوں 200% اوتھینٹک بات بتا رہی ہوں. ان کے علاوہ جی علیم خان صاحب کا نام آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو آلریڈی یہ ساری ڈکلیئر کر چکا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور میں تو اللہ کا شکر ہے بالکل کلیئر ہوں. اسی طرح شجیل میمن کا نام آیا ہے، ان کی بھی آف شور کمپنیز نکلی ہیں. اور کیا ان کا نام ہے، مونس الہی،
جو پرویز الہی صاحب کے بیٹے ہیں ان کا بھی نام آیا ہے کہ ان کی بھی آف شور کمپنیز ہیں. اب اور جو ان کا جواب ہے اس میں بڑی مزیدار انہوں نے ایک بات کی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. تو جی یہ تو ICIJ نے کیا ہے نا, انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, تو وہ عالمی ادارہ, وائی وڈ دے بی اگینسٹ یو, وہ آپ کے خلاف کیوں ہوں گے؟ سو یہ اب نہیں چلے گا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا فلاں ہو رہا ہے. ابھی تو آپ کو بلکہ وزارت بھی مل گئی ہے, اور شاید عمران خان پریسائزلی اسی وجہ سے ان کو کتنا عرصہ وزارت نہیں دیتے تھے, پھر پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے دینی پڑ بھی گئی. سو فیصل واڈا کا بھی یہی صورتحال ہے کہ ان کو بھی اب جواب دینا پڑے گا. خسرو بختیار کے بھائی عمر بختیار کا نام آ رہا ہے, ان کی فیملی کا نام آ رہا ہے, دیگر کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ اب سب ان کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا, اور اگر یہ کلیئر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ عمران خان کے ویژن کے خلاف ہوں گے. لیکن جو عمران خان کے آج کی ٹویٹس ہیں اس سے تو مجھے 200% یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو سوال جواب ہوگا. یہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع, اور میری سینٹرل لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, اور الحمدللہ لنڈن فلیٹس ہمارے ہیں. اور پھر عدالت میں جا کے میاں صاحب کا وکیل یہ کہہ دے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع والی بات تو پبلک کنزمپشن کے لیے کی تھی, وہ تو ایک پولیٹیکل بات تھی, اس کو تو آپ نے کچھ زیادہ ہی دل پر لے لیا ہے, اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیجئے, یہ یہاں پر نہیں چلے گا. اور ویسے بھی آپ لوگوں کے کون سا کوئی قطری خط آ جائیں گے, جس طرح 18-19 سال پہلے نواز شریف صاحب کو ہیلی کاپٹر کیس میں قطری شہزادہ بچانے آ گیا تھا کہ یہ میرا تھا ان کا نہیں. سملرلی قطری خط بھی جو آ گیا تھا مریم صاحبہ کو بچانے کے لیے. تو یہ عمران خان نے نہ یہ حرکتیں یہاں پہ ہونے دینی ہیں, یہاں پہ سیدھا سیدھا جواب لینا پڑے گا انشاءاللہ. سو ہم تقریباً 24 سے 48 گھنٹے کا ان کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں کہ انہوں نے شام 6:30 بجے جو میٹنگ ہوگی ان کی لیگل ایکسپرٹس کی, وہ کیا کہتے ہیں, حکومتی ٹیم کیا فیصلہ کرتی ہے, اور پھر انشاءاللہ ظاہر ہے کہ ول کیپ پشنگ اٹ تاکہ جو لوگ بھی کلپریٹس ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. قانون سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے, اور عمران خان صاحب کی نہ صرف یہ کہ نظریے کی, ان کے ویژن کی یہ جیت ہوئی ہے. وہ بالکل یہی کہتے تھے کہ غریب ممالک سے پیسہ چوری کر کے امیر ممالک میں اسٹیش کیا جاتا ہے. سو اب ان امیر ممالک سے بھی سوال کرنے کا وقت ہے کہ آپ لوگ کس خوشی میں غریب ممالک کا پیسہ, آپ کو پتہ بھی ہے ان ممالک کے حالات, پھر بھی آپ اسٹیش ہونے دیتے ہیں, اور پھر جب انکوائری یا انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس وقت آپ معصوم بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان ممالک سے پوچھیں جہاں سے یہ پیسہ آیا ہے. یہ بالکل وہی بات ہے جو زرداری صاحب کہتے تھے نا کہ اگر فالودے والا, کلفی والا, پاپڑ والا, اگر اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آ گئے ہیں راتوں رات تو یہ اس کا قصور ہے کہ کیوں آ گئے ہیں. سو بالکل اسی تجاہل عارفانہ سے یہ لوگ بھی ڈیولپڈ کنٹریز بھی معصوم بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتہ, یہ ڈیولپنگ کنٹریز سے پوچھیں کہ کس خوشی میں. سو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اس پر جو مزید ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو ہم آپ سے شیئر کرتے جائیں گے. اور اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ. میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں مزید بات کروں لیکن آئی وونٹ بور یو مچ. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.